اب مسئلہ یہ رہا کہ رجب کے روزے، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ رجب اور شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، رجب اور شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں جسے امام طبرانی نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب میں اتنے روزے رکھتے ہمیں یوں لگتا لا یفطر کہ آقا اب کبھی بھی روزے ختم نہیں کریں گے، کبھی افطاری نہیں کریں گے، مطلب یہ ہے کہ روزانہ روزہ کبھی روزے کی چھٹی نہیں کریں گے، اتنے روزے رکھتے۔ اور پھر فرمایا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ نبی علیہ السلام روزے نہ رکھتے، یوں لگتا کہ اب آقا علیہ السلام کبھی روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی اتنی بھی درمیان میں چھٹیاں کر دیتے ہیں۔ رجب کی بات ہوئی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام اس مہینے میں روزے رکھتے بھی چھوڑتے بھی۔ اگر آقا علیہ السلام رجب کے روزوں کی پابندی فرما دیتے تو امت کے لیے مشکل ہو جاتا۔ امت سمجھتی کہ شاید رجب کے روزے فرض ہیں، شاید رجب کے روزے واجب ہیں، اس لیے آقا علیہ السلام رکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام اکثر فرماتے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم، اکثر آقا علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرماتے میری امت کے اگر مشکل نہ ہوتا تو میں ان کو یہ بھی حکم دیتا، اپنی امت کو مشکل نہ ہوتا تو یہ بھی حکم دیتا، کیوں نہیں دیا؟ تاکہ میری امت کے لیے مشکل نہ ہو جائے، ڈیفیکلٹ نہ ہو جائے، پرابلمس کریٹ نہ ہو جائیں، میں اپنی امت کے لیے آسانی بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تو آقا علیہ السلام نے امت کی آسانی کے لیے ایسا کیا کبھی روزہ رکھا، کبھی چھوڑ دیا، لیکن رکھے روزے۔ اللہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ جو رجب کا مہینہ ہے نا، ابھی جو رجب کا مہینہ شروع ہے، فرماتے ہیں یہ ہوا کی طرح ہے۔ رجب کا مہینہ ہوا کی طرح ہے، جیسے بارش آنے سے پہلے ہوا آتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ، توجہ سے سنیے گا مزہ آئے گا، فرماتے ہیں رجب کا مہینہ ہوا کی طرح ہے، جیسے ہوا ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ شعبان کا مہینہ بادلوں کی طرح ہے، بارش آنے سے پہلے بادل ہوتے ہیں، جو اگلا مہینہ شعبان کا، فرماتے ہیں شعبان کا مہینہ آسمان میں بادل کی مانند ہے، اور رمضان کا مہینہ بارش کی مانند ہے جو رحمت برستی ہے۔ تو فرماتے رجب ہوا کی طرح ہے، شعبان بادلوں کی طرح ہے، اور رمضان ان بادلوں سے برسنے والی رمجھم ہوا اس بارش کی طرح ہے۔ معلوم یہ ہوا جس نے ان 3 مہینوں کی قدر کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنی رحمت برسا دی، اللہ اس پہ اپنی رحمت اس کو نازل فرما دیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام امام طبرانی لکھتے ہیں آقا علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھاتے، حضور فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ میرے آقا ہاتھ اٹھاتے فرماتے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما۔ کیا نازل فرما؟ برکتیں نازل فرما۔ اللہ رجب میں برکتیں نازل فرما، شعبان آتا تو پھر حضور ہاتھ اٹھاتے فرماتے اللہ اس مہینے میں برکتیں نازل فرما، وبلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا، اللہ ہمیں رمضان کو پہنچا، اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ تو میرے بھائیوں اپنی نمازوں کے بعد دعاؤں میں ہمیشہ یہ دعا کیا کرو جو امام الانبیاء دعا فرمایا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت نازل فرما، وبلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔